تو میں بات کر رہی تھی کہ کبھی ہمیں بیک گیئرس لگانے پڑتے ہیں، کبھی ہمیں گاڑی سلو کرنی پڑتی ہے، کبھی بالکل سٹاپ بھی کر دینی پڑتی ہے، لیکن وہ ہم ساری چیزیں مصلحتاً کرتے ہیں. اس پہ فرسٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی کیا بھائی بچے ہو گئے اور کیا میری شادی ہو گئی تو میرا سارا کریئر برباد ہو گیا. تو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا امپیشنٹ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یہ ہمارا فرسٹریٹڈ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. کوئی بات نہیں، اگر آج بریک لگ گیا ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. تو ود دا پیسج آف ٹائم آپ کا ایک رائٹ ڈیسیجن، آپ کی ایک رائٹ بریک جو ہے آپ کی زندگی کو کامیاب کر سکتی ہے. آپ کا ایک رائٹ گیئر، آپ آبویسلی اگر آپ پہاڑ پہ گاڑی مار دو گے آپ کی تو گاڑی تباہ ہو جائے گی، آپ بھی مر جائیں گے. تو ڈیتھ از ناٹ دا سولوشن آف ایوری تھنگ. ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن کبھی بھی نہیں. یہ آپ کو کتابوں میں ملے گا ڈو اینڈ ڈائی، لیکن اگر آپ ایموشنل انٹلیکٹ کو دیکھیں اس میں ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن نہیں ہوتی. اس میں آپ نے جو ہے ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اختیار کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جنت صرف کس کے لیے؟ صابرین کے لیے. تو اللہ تو کہتا ہے کہ بھائی ہم تو تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے، پیاس سے، مالوں سے، جانوں سے، اور خوشخبری سنا دو صابرین کو، صبر کرنے والوں کو. تو جو ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اختیار کرتے ہیں ایکچولی میں سکسیزفل وہی ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا نا، میرا کریئر ایز این آن لائن ٹیوٹر شادی کے 14 ایئرس بعد سٹارٹ ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا الحمدللہ. تو دیز آر دا تھنگس کہ ہم چاہتے ہیں، ہمارا اتنا امپیشنٹ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ابھی مل جائے. تو وہ یہاں پہ یہی کہتی ہے اونلی دا ویٹ از دا ان سچویشن از ویگ اینڈ ڈائمینشن لیس. ہمیں وہ جو ویٹ ہوتا ہے نا، ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی، وہ ہمیں کیا لگتی ہے؟ ویگ اینڈ ڈائمینشن لیس. ہمارے کریئر تباہ ہو گیا، میں تو جی اسپوائل ہو جاؤں گی. ہمیں ارد گرد کی سوسائٹی بھی یہی کہ وہ تم اتنا پڑھ لکھ کے تم گھر بیٹھ گئی ہو. یہ آپ کو کئی لوگ سنائیں گے یہ باتیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک عورت کا کام خالی پڑھ لکھ کے جاب کرنا نہیں ہوتا، اس نے پورا گھر سنبھالنا ہوتا ہے، فیملی لائف ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. یہ کوئی آنسر نہیں ہے لائف جینے کا کہ تم اتنا پڑھ لکھ کے گھر بیٹھ گئی ہو. یہ بڑا ہی ایک نیگیٹو ایک سلوگن ہے جس کی وجہ سے بہت سے گھر تباہ ہوتے ہیں اور خواتین جو ہے فرسٹریشن میں چلی جاتی ہیں، وہ انگزائٹی میں جاتی ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتی ہیں اپنی لائف سے، کیونکہ ان کو یہ لگنے لگ گیا. تو اندر خراب ہو گیا نا، اس کا سوچ خراب ہو گئی. جب سوچ خراب ہو گئی تو باہر بھی سب غلط لگے گا، پھر ہر بندہ برا لگے گا، شوہر بھی برا لگے گا، بچے بھی برے لگیں گے، بہن بھائی بھی برے لگیں گے. تو یہ دیٹ از دا تھنگ. یہ جو ویٹ ہوتا ہے نا، یہ ہمیں ویٹ لگ رہا ہوتا ہے. ہم ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی نہیں اختیار کرتے، دیٹس وائی ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہاؤ ڈو دے اسپینڈ، ہاؤ مچ ٹائم ٹو اسپینڈ آن ایچ ادر. ایک دوسرے کے ساتھ بھائی ہم کتنا رہے ہیں، میں سارا دن کیا بچے پالتی ہوں، بولتے ہیں ہم ایسے، صحیح. تو یہ وہ چیزیں، دا فیسز آف دا پیسنجر. اور اسی طریقے سے ایز این این آرڈنری جرنی اسٹاپس ایٹ ویریس اسٹیشن فار بریک مومنٹس. کچھ اسٹاپ ٹرین بھی لیتی ہے، سیم از دا کیس ود اس. انسان کو بھی اپنی زندگی میں ڈفرینٹ اسٹاپس لینے پڑتے ہیں. وی آلسو پاز ایٹ سم اسٹیٹ آف لائف بفور ٹرننگ انٹو دا نیو ڈائریکشن. اسی طریقے سے ہمیں پازز لینے پڑتے ہیں. The faces of the passengers standing outside the platform of different station melt into the faces of those million faces. The poetry is different expressions. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طریقے سے فیسز آف پیسنجر جو آؤٹ سائڈ آف دا پلیٹ فارم ہوتے ہیں ڈفرینٹ اسٹیشنس کے، وہ میلٹ ہو جاتے ہیں ان فیسز آف دوز ملین فیسز، جو کہ پوئٹ ریڈ کرتا ہے ڈفرینٹ ایکسپریشن. بیٹا ہمیں زندگی میں ہر انسان پازیٹیو نہیں ملتا، ہر انسان اچھا نہیں ملتا. ہمیں لوگوں کے ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈس جو ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں. اور عقل مند انسان وہ نہیں ہوتا جو ہر بندے کے اندر نقص نکالنے بیٹھ جائے. ہم نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے ایک سوسائٹی کے اندر. ان ملینز آف فیسز میں سے ایک فیس ہمارا بھی ہوتا ہے. سم کیری آن ایٹرنل سیڈنس. اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے فیس پہ سیڈنس ہوتی ہے. سم ریفلیکٹ ڈسلوژنمنٹ ود لائف اٹس ریسپٹیو اپیرنس. سم شو این اینگزائٹی اباؤٹ دا فیوچر. کچھ لوگ فیوچر کے اس میں لگے ہوتے ہیں، ان کے اندر اینگزائٹی ہوتی ہے. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، میرا بچہ جب بیٹا ہوا تو انجینئر بنے گا اور بیٹی ہوئی تو ڈاکٹر بنے گی. ٹھیک ہے. اور پھر میں اپنے بچے کا جب پیدا ہوگا تو اس کے لیے جی ایک وہ بھی لینا ہے، زمینیں بھی لینی ہیں، جائیدادیں بھی لینی ہیں، پلاٹ میں انویسٹ کر دیتی ہوں، ایسے ہے. تو کیا ہوتا ہے، ہم فیوچر کی اینگزائٹی، میرے بچے کا کیا بنے گا،
ٹھیک ہے 2 سال کی بیٹی ہے, کل کو اس کی شادی بھی کرنی ہے, پتہ نہیں سسرال والے کیسے ہوں گے. تو یہ کیا ہوتے ہیں, یہ وسوسے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے ایمان والوں کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. خوف کیا ہوتا ہے؟ فیوچر کا خوف ہوتا ہے. فیوچر کی انگزائٹی کو خوف کہتے ہیں بھائی. غم کیا ہوتا ہے؟ جو میرے ساتھ پاسٹ میں کسی نے برا کر دیا ہے وہ اب میرے دماغ میں آئے جا رہا ہے اور میں بھی اپنے آپ کو ہلکان کری جا رہی ہوں. یہ میری ساس نے نا میری ساری زندگی خراب کر دی تھی. وہ جو میری نند تھی نا وہ تو توبہ ہی تھی نا. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ تو بیچاری چلی گئی, ٹھیک ہے, وہ ہم علیحدہ بھی ہو گئے, ہمارے بچے بھی ہو گئے, بڑے بھی ہو گئے, لیکن وہ ساس نند دماغ کے اندر گھسی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ جو سوچ ہوتی ہے نا وہ ہمیں آگے نہیں جانے دے رہی ہوتی. تو ایمان والوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے. اگر یہ 2 سچویشنز ہیں نا ہمارے اندر, کسی کو کل کرنا, ٹھیک ہے, تو ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں, ان کی ڈفرینٹ سوچیں ہوتی ہے. دیر آر کوسچنز ان ایوری مائنڈ. ہر انسان کے دماغ میں کئی کوسچنز ریز ہوتے ہیں ریگارڈنگ لائف. ول دا ٹیکسی بی اویلیبل, ول سم ون کم آن ویلکم می, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم اسٹیشن پہ رکنے سے پہلے یہ ساری چیزیں, وہی فیوچر کا خوف کہ ٹیکسی ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی, گھر کیسے جاؤں گی وغیرہ وغیرہ. دیز آر مینی ادر پرپلیکس آف مائنڈ آف ٹریولرز ایز follows the line shows. The sadness on the faces of children on the platform, the concern of grown-ups for connection, for the chances of getting a taxi, since these have no timetable. اور وہ جو سیڈنس ہوتی ہے فیسز آف چلڈرن پلیٹ فارم کے اوپر, اور وہ جو کنسرن ہوتا ہے گرون اپس فار کنیکشن, ٹھیک ہے, گرون اپس جو تھوڑے بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کا آپس میں کنیکشن, فار دا چانسز آف گیٹنگ اے ٹیکسی. اور پھر جو ہے ہمارا کنسرن ہوتا ہے چانسز کہ ہمیں ایک ٹیکسی ملتا ہے, ٹھیک ہے, سنس دیز ہیو نو ٹائم ٹیبل, حالانکہ اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا. یو گیٹ ون اف یو کین فائنڈ ون دو ان پرنسپل, ٹھیک ہے, اور آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو فائنڈ کریں تو. اچھا یہاں پہ پتہ کیا ہے, آف گیٹنگ اے ٹیکسی سنس دیز ہیو نو, فار دا چانسز. لائف از فل آف چانسز, کوانسیڈنسز, پک اینڈ چوز, ٹھیک ہے. ہمیں زندگی میں آپ یہ مت سمجھیں کہ آج آپ کا ماسٹرز ہو گیا تو کل خدا نہ خواستہ کوئی جاب نہیں ملی تو پتہ نہیں میری زندگی تباہ ہو جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. زندگی جو ہے نا اللہ تعالیٰ انسان کو بہت سارے چانسز دیتا ہے, پک اینڈ چوز ہم نے خود کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لائف از فل آف چانسز اینڈ کو انسیڈنسز آتے ہیں زندگی میں, لیکن کیا ہوتا ہے ہم نے خود ڈھونڈنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ کیا کہتے ہیں کہ سکسیس ڈونٹ فائنڈ دا سکسیس بٹ کریٹ اٹ, ٹھیک ہے. سوری, ڈونٹ فائنڈ دا اپرچونیٹی جسٹ کریٹ اٹ, ٹھیک ہے. اپرچونیٹی کو فائنڈ نہیں کریں, سیکھ نہیں کریں, اس کو کریٹ کریں. تو ہم نے اپرچونیٹی کو کریٹ کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو دیز کوسچن آسکڈ ان آرڈنری لائف ریفلیکٹ دوز کوسچنز ان دا نیکسٹ ورلڈ. اور یہ جو آج کوسچنز ان آرڈنری لائف ریفلیکٹ کرتے ہیں یہ وہ کوسچن ہیں جو کہ نیکسٹ ورلڈ میں بھی ہم سے پوچھے جائیں گے کہ کیا قیامت کے روز کتنے سوال ہوں گے. من ربو کا, من دینو کا, جوانی کہاں پہ گزاری تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا آپ سے کہ بڑھاپا اور بچپن کہاں پہ گزرا. اللہ تعالیٰ کہے گا عمر کا بہترین حصہ کہاں پہ گزارا تھا. اور ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ سوچیں ہم کیا کیا کرتے ہیں جوانی میں. ہم کہتے ہیں جوانی بے حیا ہو کے گزار لو, بڑھاپے میں تو سر پہ دوپٹہ لے ہی لیں گے. جوانی میں بے نمازی ہو جاؤ, بڑھاپے میں تو نمازیں مل ہی جائے گی. جس کو جوانی میں نمازیں نہیں ملتی نا بیٹا, اس کو بڑھاپے میں بھی اللہ توفیق نہیں دیتا, ٹھیک ہے. جس کو سجدوں کی عادت نہیں پڑی نا جوانی میں, ہم ہیبٹ میں جیتے ہیں نا. تو اگر میری ہیبٹ ہی بے نمازیوں والی ہے تو آپ دیکھ لیں کتنے بوڑھے ہیں, کتنی نمازیں پڑھتے ہیں. دیکھ لیں جا کے, آج ذرا ایکسپیرینس تو کریں, ذرا ارد گرد دیکھیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ ویسے ہی 60 سال کے بعد تو آپ کا پردہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. مطلب آپ اگر ویل نہ بھی کریں, کیونکہ اس وقت آپ کی جوانی ختم ہو جاتی ہے, عورت بوڑھی ہو جاتی ہے, اس وقت تھوڑی پردہ کرنا ہوتا ہے. پردہ تو آپ کا جوانی میں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں پوچھے گا علم کہاں سے سیکھا, کہاں پہ لگایا. ہم کہیں گے اسکول جاتے تھے, ایم اے انگلش کیا تھا, میٹرک بھی کیا تھا, ساری سائنس پڑھی تھی, بایو پڑھی تھی. یا اللہ تیرا قرآن نہیں پڑھا تھا, بس اس کو نہیں سمجھا تھا, صرف ہم نے تلاوت کی تھی صرف, اور ہمیں اس میں سمجھ نہیں آتی تھی کہ لکھا کیا ہوا تھا, تیرا میسج کیا تھا, جس کے تھرو ہم نے زندگی بنانی تھی اور آخرت بنانی تھی. تو
اسی طریقے سے زندگی میں کچھ کوشچنز جو ہم زندگی جیسے گزار رہے ہوتے ہیں، آخر میں جا کے ہم سے کوشچنز ہوتے ہیں. دا پوئٹ کانٹمپلیٹس آن اسپریچول اینڈ میٹافزیکل ایشوز ایٹ دس پوائنٹ. اب وہ کانٹمپلیٹ کر رہا ہے ہمارے سامنے اسپریچول اور میٹافزیکل ایشوز ایٹ دس پوائنٹ. ٹھیک ہے، اسپریچول جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا. The complexities of the world symbolize those of the hereafter and regarding the future of man in the next world. میرے سر نا ایک بڑا اچھا شعر سنایا کرتے تھے، لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بڑے گا. ٹھیک ہے، ہم نے زندگی کو فن بنایا ہوا نا، تو لے سانس بھی آہستہ کہ نازک کے بڑے کام. دیکھیں ہر چیز کا سایہ ڈبل ٹرپل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے ایک عمل کا سایہ کتنا لمبا ہوگا، اس کے کانسیکوینسز کتنے ڈارک بھی ہو سکتے ہیں اور کتنے برائٹ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ سایہ بہت لمبا ہوتا ہے. انسان کا سایہ اس سے لمبا ہوتا ہے نا، تو بس یہیں سے اندازہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کمپلیکسٹیز آف ورڈ جو کہ سمبلائز کرتی ہیں آف ہیئر آفٹر اینڈ ریگارڈنگ دا فیوچر آف مین. کام یا بیٹا مجھے سمجھ نہیں آئی، کیا سمجھ نہیں آئی ہمارا؟ تو this is a haphazard dimension in life is disturb all the routines and the same to be found on the day the judgment. اور وہ کہتے ہیں یہ haphazard dimension in life ہے، وہ تمام روٹینز کو ڈسٹرب کرتی ہیں. ہم آرگنائز وے میں نہیں چلتے، ٹائم ٹیبل نہیں بناتے، haphazard روٹین میں رہتے ہیں. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہماری بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ haphazard ہی ہو جاتی ہیں. to be found on the day of judgment. قیامت کے روز وہی ہم سے پوچھا جائے گا when this haphazardness bled into unique death. جب یہ haphazardness unique death میں کنورٹ ہوتی ہے which rampages everything on the earth. جو ہر چیز دنیا میں بیٹا جتنے بھی اتنے ملینئرس آئے ہیں، ساری ساری دولت دنیا میں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. قبر میں ساتھ نہ تو وہ لے کے جا سکتے ہیں، نہ اس دولت کا ان کو بعد میں کوئی فائدہ ہوتا ہے. آفٹر ڈیتھ آپ کے ساتھ آپ کے اعمال ہی جاتے ہیں جو ہم نے دنیا میں کیے ہوئے ہوتے ہیں. ون آف دیز ایشوز از دا رول آف چانس ان آور کورس آف لائف. Although the chance is just a segment of total certainty, chance governs a large part of our existence. The total existence of human activity is controlled by chance, which may be termed as fate. اور ٹوٹل ایگزسٹنس آف ہیومن ایکٹیویٹی جو ہے وہ چانس کے تھرو کنٹرول ہوتا ہے، جس کو ہم فیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. چانس، فیٹ، اسٹیجز آف جرنی اینڈ کورس. لیٹ us enter into drama of life which is more visible in the following remarkable lines. It's as though a visible chorus called up the different stages of journey, singing about them and bringing them. اور وہ کہتے ہیں کہ لائف جو ہے ایسے ہے جیسے کوئی ویزیبل کورس ہے، ڈفرینٹ آوازیں آ رہی ہیں ڈفرینٹ لوگوں کی جو کال اپ کرتی ہیں ڈفرینٹ اسٹیجز آف جرنی کو. کورس کا کیا کام ہوتا ہے؟ گروپ آف پیپل ہوتا ہے، سنگنگ پیپل، لوگ گا رہے ہوتے ہیں اور وہ زندگی کا یا ڈرامہ کا مقصد بتا رہے ہوتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، جو کہ singing about them and bring them. The train journey becomes a semblance to drama in real life. اور جیسے اسی طریقے سے وہ جو ٹرین جرنی ہے جیسے ڈرامہ کے اندر کورس ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ جو ٹرین جرنی ہے وہ سمبلنس ہے ٹو دا ڈرامہ ان ریئل لائف. ایز دا پلے ہیز ایکس اینڈ کورس ایز دا کیریکٹر، سو از دا سچویشن ہیئر. Every man and women along with their family member act as chorus throughout the stages of their life, tragic اور comic میں بھی. ہماری زندگی میں کئی لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، وہ سب فیملی ممبرس کیا ہوتے ہیں، وہ کورس ہی ہوتے ہیں. پھر وننس اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن. دا پلیٹ فارم اور ویٹنگ اور بورڈ دا ٹرین آر مائی بردرس. وہ کہتے ہیں یہ سب میرے بردرس ہیں جو زندگی میں مجھے ملے ہیں، یہ لوگ مجھے ان سے محبت کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، میں کہتی ہوں نا کہ لوگوں سے محبت کرنا سیکھ لیں. یہی سوچ لیں اللہ کا بندہ ہے، یہ مت سوچیں کہ اچھا ہے کہ برا ہے. آپ سوچیں اللہ کا بندہ. جب آپ اس کو پیار سے دیکھیں گے نا تو ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں، ایسی مطلب ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں جو کہ پازیٹیو ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. تو ہم نے کمپٹیشن تھوڑی کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور وہ ارطغرل میں اس نے کتنی پیاری بات کی. اس نے کہا کہ جب لوگ سرداری میں پڑ جاتے ہیں نا تو اپنے مقاصد بھول جاتے ہیں. اٹ مینس کہ ان کا ڈاؤن فال. جب ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ صرف میں مشہور ہو جاؤں اور میں سب سے آگے چلا جاؤں، تو ایکچولی ہم سرداری میں پڑ گئے، ہم نام میں پڑ گئے. جب انسان نام میں پڑ جاتا ہے پھر وہ بدنام ہو جاتا ہے. صحیح. تو in a way that really wants to tell me when there is why there is so little panic and disorder in the world. اور in a way really wants to tell me why. وہ کہتے ہیں اور in a way مجھے مطلب یہ بتاؤ
کہ کیوں اتنا پینک اور ڈس آرڈر ان دا ورلڈ اینڈ سو مچ انہیپینس. اف آئی ور ٹو گیٹ ڈاؤن ناؤ ٹو اسٹریچ ٹیک اے فیو اسٹیپس. اور اب وہ کہتا ہے کہ اب میں تو یہ سارے سوال ابھی بھی میرے ذہن میں ہے کہ کیوں اتنا پینک ہے, اور یہ پینک ختم ہو جائے اگر ہم اس کمپٹیٹیو ورلڈ سے آؤٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے, اگر میں یہ سوچوں کہ یہ سب میرے بہن بھائی ہیں اور مجھے ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. ہمارے دین میں کیا ہے, مومن مومن کی ڈھال ہے. ٹھیک ہے, ہم تو یہی کہتے ہیں نا, مومن مومن کی ڈھال ہے, تو ہمیں تو ایک دوسرے کی ڈھال بننا چاہیے. تو اگر ہم ایسا نہیں کریں گے, ہم اسکیٹرڈ پرسنالٹیز ہو جائیں گے, ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں پڑ جائیں گے, تو دنیا میں تو انہیپینس ہو جائے گی. تو realizing the basic anxieties of heart, the poet feels complete oneness and identification with the fellow traveler. بیٹا جب تک ہم لوگ ایک نہیں ہوں گے ہماری زندگی میں سکون نہیں آئے گا. وٹ از دا ٹیم ورک؟ ٹیم ورک یہ ہوتا ہے, فار ایگزامپل میری ایک فیملی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کچھ اچھے لوگ ہیں, کچھ برے لوگ ہیں, کچھ دکھ دیتے ہیں, کچھ سکھ دیتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, جو سلو ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, اور جو بہت فاسٹ ہوتا ہے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, تاکہ تینوں ایک لائن میں آ جاتے ہیں. اس کو ٹیم ورک کہتے ہیں, اس کو مل جل کے کام کرنا کہتے ہیں. تو since this journey symbolize life, it is a moment of human unity which the poet experiences. یہ مومنٹ ہے human unity کا جو کہ poet experience کرتا ہے. He wonders whether complete communication between the individual and community is possible. اور وہ بڑا حیران ہے کہ دنیا اتنا نفسا نفسی میں پڑ گئی ہے, اتنی میٹیریلسٹک ہو گئی ہے کہ لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا وقت نہیں ہے. اور یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے دیٹ لیڈس ٹو دا فارسٹریشن. ٹھیک ہے, مرد علیحدہ کما رہا ہے, عورت علیحدہ کما رہی ہے, بچے علیحدہ کما رہے ہیں, ویسٹ ورلڈ ایسی ہے نا, تو ان کے پاس ایک دوسرے سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے. اور کیونکہ ان کے پاس اب بات کرنے کا وقت نہیں ہے تو کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. اور جرنی آف دا ٹرین از ٹیکن lightly by the little girl and likes, but for the poet is a serious activity. ٹھیک ہے, اور وہ جو جرنی آف ٹرین ہے وہ شاید لٹل گرل کے لیے یا ایسے لوگ جنہوں نے زندگی کو فن بنایا ہو ان کے لیے بہت لائٹ سی چیز ہوگی, لیکن ایک پوئٹ کے لیے وہ بہت سیریس ایکٹیویٹی ہے. Perhaps a moment of contemplation guilt which he identifies himself with fellow travelers who also share the same problem and who are also human beings like himself. They are like brothers, as the poet calls them, and require our perfect sympathy and attention. And we need to convince each other, because if there are little panic and disorder, why are we creating for ourselves? ٹھیک ہے, لٹل پینک اور ڈس آرڈر ہے, لیکن بہت سے ڈس آرڈر اور پینک ہوتے ہیں جو ہم اپنے لیے خود کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم اٹ از آور ایٹیٹیوڈ دیٹ میک اس ٹینس رادر دین دا ٹینشن اٹسیلف. اور آپ کو پتہ ہے 90% لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو خود پینک کر لیتے ہیں, لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اپنا ایٹیٹیوڈ خراب کر لیتے ہیں. The gap that exists between one man and the other in modern period can only be bridged if communication barriers such as the alienation, estrangement and personal entrapment are removed. اگر ہم یہ الائنیشن جو اکثر لوگ اپنے آپ کو کمرے میں بند کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اکثر لوگ صرف اپنی لائف موبائل تک محدود کر دیتے ہیں, تو اگر ہم یہ الائنیشن ختم کرتے ہیں تو ہماری زندگی بہت اچھی بن سکتی ہے. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے, ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں دینے والی بن جاؤں گی تو میری نسبت اللہ کے ساتھ مل جائے گی, اور دینے والے کو تو اللہ بہت دیتا ہے, پھر تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں بیٹا. پھر آپ نے کسی کو اچھی بات کر دی, اس کو کھانا سرو کر دیا, ابھی بھی رمضان آ رہا ہے, تو ہم نے اب یہ نہیں کہنا کہ سارا دن میں ہی کوکنگ کرتی رہی ہوں یا کچھ اس طرح سے. ہم نے تو دینے والا بننا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے تو فیسلیٹیٹ کرنا ہے. The symbolic journey of the train ends with the poet receives a warm welcome and the journey of train stops. The melodic train of his mind also stops as depicted in the following line. جیسی ٹرین اینڈ ہوتی ہے اس کی بھی وہ بھی ایک وارم ویلکم ریسیو کرتا ہے اور جرنی اسٹاپ ہو جاتا ہے. اور پھر اینڈنگ لائنس کیا, گڈ فارچون اینڈ کالوزل ویلکمز فرام دا میئر اینڈ سٹیزنس کمیٹی از ٹاسنگ دیئر ہیڈس انٹو دا ایئر. اور وہ کیا ہے, وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے, گڈ فارچون اینڈ کالوزل ویلکم. ٹھیک ہے, اس کا اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے, گڈ فارچون میں اور کالوزل ویلکم میں. اسٹائل, امیجری اینڈ ٹیکنیک دیکھ لیتے ہیں. اور پھر سب کیا کرتے ہیں اپنے ہیڈس ایئر میں, جہاں پہ ویلکم فرام دا میئر آف دا سٹی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, میئر کا تو پتہ ہی ہوگا, سٹیزنس شہری لوگوں کو کہتے ہیں. The poet employs a traditional image of train journey to denote life and its non-stop way. There is also associated images such as station marking a temporary stopover,
and passenger representing fellow human beings. The images of toy, enamel nails signify the theme of false appearances and deception. This idea is further enhanced by the big white apples or fumes of train covering up the platform. The poem is a good example of stream of consciousness technique. The poem starts immediately by little girl's question about time begin to express might issues like mortality, chance and time. फिर उसके बाद पोएम है परफेक्टली रिप्रेजेंटेटिव है मॉडर्न अमेरिका सेंसिबिलिटी. ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मेलोडिक ट्रेन जो है वो रिप्रेजेंट करती है अर्बन लाइफ को. ठीक है. The striking images of tweed coats and its seams and the enamel nails of the little girl are such powerful images that they transport us to the very place and those in whose imagination the poem was written. The natural imagery of date palm trees and the alls lend freshness to the poem in contrast to artificial imagery of tweed coat and enamel nail. आर्टिफिशियल इमेजरी इसके अंदर यूज हुई है जिसमें ट्वीट कोड और एनामल. नेचुरल इमेजरी क्या होती है? जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की इमेजरी होती है. फिर इसी तरीके से द इमेज ऑफ पिज़्ज़ा टावर इज ट्रू रिफ्लेक्टिव ऑफ मॉडर्न मैन साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज. Melodic train in terms of images, technique, symbols and style is a modern piece of poetry. Conclusion क्या है? Melodic Train is a fine piece of poetry in which poet address a number of issues: political, social, familiar, psychological. It is a journey of life and end of journey, and optimism and happiness on the typical note of welcome home. Even then, the complexities of life surround us because home introduces new problems for us. And end of poem is only a temporary happy moment of life. Or the poem imparts a deep philosophy of life. Life is full of restlessness, tensions, and discontentment, but it is true that most of the problem in life was caused by insane attitude of modern man. ये जो हमारा insane attitude है ना, इसकी वजह से भी हम खुद कॉल करते हैं आ वेल मुझे मार. कि clouds of an anxiety of sad, regretful, impatient with ourselves, our life, the way we have been dealing with other people up until now. Why could not we have been more considerate? क्यों हम कॉन्सिडरेट नहीं होते? वो कहता है कि ये जो क्लाउड ऑफ एन एंग्जाइटीज हैं, सैड, रिग्रेटफुल, इम्पेशेंट विद आवरसेल्फ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी इख्तियार करते हैं वो जीत जाते हैं. ठीक है. बाकी सारे या तो उनको शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी लग जाती है, या वो लोग उनके पास बैठने से भी डरते हैं कि अभी इसको हाथ लगाया तो ये चीखेगी. ठीक है. और आपको एंड पे जाके एक हदीस सुनाती हूँ इससे रिलेटेड के ऐसे लोगों के बारे में कितनी सख्त वईद है. क्लाउड्स ऑफ एन एंग्जाइटी आर स्कैटर्ड एवरीवेयर. वो कहते हैं ना, एक कोट है कि मैं एक दफ़ा हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पे उसकी दीवार पे लिखा हुआ था स्पीक लाइक दिस पीपल लव टू टॉक विद यू. ठीक है. स्पीक लाइक दिस पीपल लव टू टॉक विद यू एंड लिसन लाइक दिस पीपल लव टू speak like this people love to listen you and listen like this people love to talk with you. तो इससे रिलेशन बिल्ड होते हैं कि आप ऐसे बोलें कि लोगों का दिल करे कि वो आपसे बात करें. ठीक है. ये नहीं कि वो भाग जाए आपके पास से. क्लाउड्स ऑफ एन एंग्जाइटी आर स्कैटर्ड एवरीवेयर एट ईच स्टॉप. ड्यूरिंग दिस anxious moment we create more trouble for the other people, forget that there are also human like us, demand our full sympathy and respect. The poet raises the issue of sympathy and its importance in everyday life. Haste and race have spread panic and disorder in our mechanical life. ठीक है. ये हेस्ट और रेस कंपटीशन, फजूल का कंपटीशन, ये बच्चों को हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जो लगा रही है ना, तुम्हारे 10 नंबर 10 में से 10 क्यों नहीं आए, ये एक्चुअली पैनिक और डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है. हमें नहीं पता हम अपने बच्चे के अंदर कितना हसद पैदा कर रहे हैं, फजूल में हम उसके अंदर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं. द हरी टू रीच होम मेक्स लाइफ ओनली कॉम्प्लेक्स रेदर देन सॉल्व एनी प्रैक्टिकल इशू. ठीक. ये आज की आपकी जो है कंप्लीट हो गई. एक दफ़ा ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से सवाल किया था कि बताओ कौन सबसे अमीर शख्स कौन है और सबसे गरीब शख्स कौन है. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम ने डिफरेंट आंसर दिया. जिसके पास सोने के महल होंगे, जिसके पास ये होगा, वो होगा, ये हो. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबसे अमीर शख्स वो है जिसके दोस्त बहुत ज़्यादा. ठीक है. और सबसे गरीब शख्स वो है जिसके डर से लोग उसके पास ही नहीं बैठते. सबसे गरीब शख्स वो है. ठीक है. तो बेटा ये है अमीरी और गरीबी. और ये जो है ना हमारे खून के रिश्ते, बेटा एक होती है फ्रेंडशिप.
ٹھیک ہے، جو ہم دوست احباب ہوتے ہیں نا، وہ رشتہ جو ہم خود بناتے ہیں، کیونکہ ہم نے خود بنایا اس لیے ہم اس کو خود سے توڑ بھی سکتے ہیں. لیکن یہ جو بلڈ ریلیشن شپس ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کہتے ہیں رحم کے رشتے، خون کے رشتوں کو کہتے ہیں رحم کے رشتے. تو رحم، راحمیم، ہر عربک ورڈ کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور رحم راحمیم اس کا روٹ ورڈ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ رحم رحمان سے متصل ہے، یعنی کہ جو روٹ ورڈ راحمیم رحم کا ہے وہی رحمان کا بھی ہے، اللہ کے نام کا ہے. یہ رحمان سے متصل ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو اسے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا، اور جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا. یہ خون کے رشتے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھے ہیں کہ برے ہیں، ٹھیک. اور 3 دن سے زیادہ خون کے رشتوں کے ساتھ، جو آپ دیکھتے ہوں گے خاندان میں امی ابو لڑے ہوئے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے لڑے ہوئے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کا کہتے ہیں ہم نے منہ ہی نہیں دیکھنا. ہوتا ہے ایسے ہمارے خاندانوں میں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. اور 3 دن سے زیادہ جو ہے قطع تعلقی وہ حرام ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے نارملی نوٹ کیا ہوگا جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو، اور قطع تعلق کی سزا یہ ہے کہ جب تک ان کی صلح نہیں ہو جاتی ان کی نیکیاں آسمان اور زمین کے درمیان معلق کر دی جاتی ہیں، کہ جب تک صلح نہیں کریں گے آسمان پہ نہیں اٹھائی جائے گی، قبول ہی نہیں ہونی. اب آپ وہ سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ 2 بہن بھائی آپس میں، سگے بہن بھائی لڑے ہوئے، انہوں نے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، اور دونوں میں سے ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی تو ساری نیکیاں، اس کا قرآن، اس کی نماز، اس کا سب کچھ دنیا میں رہ گیا، تو وہ اعمال کے ساتھ ہی تو بیٹا آگے جانا ہے، ٹھیک ہے. اور صلح رحمی یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں. صلح رحمی یہ ہے جو برا بھی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے اچھا کرنا ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ خونی رشتہ ہے، ہم نے اس کو نبھانا ہے. اور خونی رشتے کتنے ہوتے ہیں آپ خود سوچیں، کتنے بہن بھائی ہوتے ہیں؟ تھوڑے سے تو ہوتے ہیں. آج کل تو ویسے ہی فیملی پلاننگ نے 2 بہن بھائی کر دیے، میکسیمم 3 ہوں گے یا 4 ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا نا. 5 ہو جائیں گے، 6 ہو جائیں گے، ٹھیک. چلے اور بھی زیادہ کر لیں، 8 ہو جائیں گے ٹوٹل ممبرس فیملی کے، صحیح. اتنے ہی ہوں گے نا. پوری دنیا ایک طرف، 8 بندے ایک طرف، ہم 8 بندے نہیں برداشت کر سکتے اتنا پڑھ لکھ کے. خود سوچیں، کیا ہماری ایجوکیشن ہمیں اتنا ماڈریٹ نہیں کر سکی ابھی تک کہ ہمارے اندر اتنا ٹیمپرامنٹ پیدا ہو جائے کہ ہم ان کی گالیاں بھی سن سکیں. جو توڑے، اور حضرت علی نے فرمایا تھا نا، جو تمہیں توڑے اس کو جوڑو، اور جو توڑے اس کو جوڑو. اور حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ پہلوان وہ نہیں ہوتا جو اپنے دشمن کو پچھاڑ دیتا ہے میدان میں، پہلوان تو وہ ہے جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں. تو بیٹا یہ ایک بہت ہی مشکل ٹاسک ہے صبر کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ البقرہ میں کہ اور اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ. اللہ نے صبر پہلے رکھا، نماز بعد میں رکھی. نماز قائم کرنا مشکل ٹاسک ہے، ٹھیک ہے. آبویسلی آپ صبح فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں، عشاء کے ٹائم ہم بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ ہمیں نماز سکھاتی ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل کام اللہ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ نے پہلے نماز نہیں رکھی. اللہ نے کہا پہلے صبر پھر نماز. صبر ہوگا تو بیٹا سب کچھ ہوگا، برداشت ہوگی تو سب کچھ ہو جائے گا. برداشت نہیں ہے تو ابھی امی نے تھوڑا سا ڈانٹا نہیں اور ہم نے کتابیں پھینکی نہیں. یہ ہوتا ہے صبر اور نہ صبر کرنا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنا فیوچر تباہ کر لیتے ہیں اپنے غصے کے پیچھے، اپنی انا کے پیچھے. اور جس شخص کے دل میں رائی دانہ تکبر ہوگا، حدیث میں رائی دانہ تکبر، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس نے مجھے پوچھا نہیں کیا ہے یہ رائی دانہ تکبر ہے. ہم اوروں کا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھا تھا کیسے کر رہی تھی وہ آنٹی، دیکھا بڑا بولتی ہیں. ہم جب کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو کم تر سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ رائی دانہ تکبر ہی تو ہے. میں گئی، اس نے میرے ساتھ مجھے صحیح طرح کھانا ہی نہیں دیا، رائی دانہ تکبر ہے. بلکہ رائی نہیں، اس سے زیادہ بڑا. رائی تو بہت چھوٹی ہوتی ہے، یہ تو بہت بڑے بڑے تکبر بتا رہے ہیں. کسی کا فن اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا. میرا مریم نواز سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی میمز بنا دینا، ہم ان کو اپنے سے کم تر سمجھ رہے ہیں. کیا یہ میرا کام ہے کہ میں کسی کو اپنے سے کم تر سمجھوں، یا یہ میرے اللہ کا کام ہے کہ وہ جس کو جیسے دے؟
ایسا نہ ہو کہ بیٹا کسی کو حقارت سے دیکھنے کی وجہ سے، میں بالکل بھی سیاسی بندہ نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں ہوں، لیکن یہ چیز غلط ہے ہماری سوسائٹی میں، عجیب کارٹوننگ بنا دیتے ہیں ہم، اور چلے ہمارے پاس آ ہی گئی ہے ہم آگے شیئر بھی کر دیتے ہیں. ہم ایکچولی ان لوگوں کو کمتر تصور کر رہے ہیں. ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم مریم نواز کو ڈسکس کریں، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم عمران خان کو ڈسکس کریں. ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ہم کیوں اپنے اعمال ضائع کر رہے ہیں ان لوگوں کے پیچھے؟ ٹھیک ہے، کیا ہم اس سوسائٹی کا پارٹ نہیں ہے؟ کیا ہم عبدالستار ایدھی نہیں بن سکتے؟ صحیح، ہم اپنی فیملی سے شروع کریں گے سب سے پہلے. اگر عبدالستار ایدھی بننا ہے، سب سے پہلے ہم اپنی فیملی کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. صحیح، ہم اپنے رشتے جوڑیں گے، اپنے شوہروں کے گھروں کے رشتے ہم جوڑیں گے انشاءاللہ. اگر میرا شوہر لڑے گا تو میں اس کے بھائی سے اس کی صلح کرواؤں گا. ایک دفعہ یہ سوچ لینا. تو اور اس کے بدلے مجھے اللہ کیا ریوارڈ دے گا؟ اللہ مجھے یہ ریوارڈ دے گا کہ جو رحم کے رشتوں کو جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا. اور اس پہ تو جنت واجب ہو جاتی ہے جو دو بہن بھائیوں کی صلح کرواتا ہے. ہم تو ڈرتے ہیں کہ ہم تو برے بن جائیں گے. کوئی کسی کا بیٹا جس نے برا کہنا ہے وہ تو آپ کو کہے گا، لیکن ہمیں پیپل کانشیس نہیں ہونا کہ کوئی مجھے برا کہہ دے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو برائی سے بھی منع نہ کروں یا کسی کی صلح بھی نہ کروانا چاہوں. کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر میرے سسرال والے مجھے اچھا نہیں سمجھتے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن بس اتنا سوچ لیں، اگر دیکھیں ہماری ساس ہمارے ساتھ لاکھ برا کرتے ہیں، اگر میں یہ سوچ لوں کہ میرا شوہر میرے ساتھ اچھا ہے اور یہ اس ماں کا بیٹا ہے اور ضرور اس ماں نے اس کو پالا ہے، پوسا ہے، بچپن میں بڑا کیا ہے، اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا ہے، آج کما رہا ہے، کما کے مجھے لا کے دے رہا ہے. اگر میں اتنا ہی سوچ لوں نا، آئی ول بی ویری تھینکفل ٹو مائی مدر ان لا. کیونکہ بیٹا میں آپ کو صحیح بتاؤں، وہ گھر جن کے باپ کماتے نہیں ہیں نا، ان گھروں کے بچے سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. ان گھروں کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں. اگر ہم یہی سوچ کے اپنی ساس کی گالیاں برداشت کر لیں تو ہمیں ساسیں بری لگیں گی کبھی؟ سوچیں کہ آج میرا بچہ بھیک نہیں مانگتا اور میں کسی کے گھر کے برتن نہیں مانج رہی. سوچیں. تو بیٹا زندگی میں اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں. صحیح، جس کا جتنا ظرف ہے وہ ویسے ہی بیہیو کرتا ہے. ہم نے ایکسیپٹ، اگر ہم باہر چلتی ہوئی عورت اس کے ساتھ ٹکر ہو جاتی، او سوری، او ریئلی ویری سوری، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو گھر والوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ خون کے رشتوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ ان کے ساتھ کیوں چک 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 پک پک پک؟ نہیں ہونا چاہیے نا. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیٹا دیکھیں جب بھی آپ حق کے راستے پہ چلیں گے سب سے پہلے آپ کو آپ کے خون کے رشتے تنگ کریں گے. ٹھیک ہے، ہوگا، ایسے ہی ہوگا. خون کے رشتے ہی سب سے زیادہ تنگ کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں، وہ شریکہ کہتے ہیں نا، ایک ماں کے جو بچے ہوتے ہیں اس کو شریکہ کہتے ہیں. اور جیلسی بھی انہی میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن نبھانے کا اللہ نے جو ہے ہمیں اور بھی زیادہ ایک ریوارڈ بہت زیادہ ہے کہ جو ان کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑ دے گا. وہ مجھے لاکھ توڑ دیں، مجھے لاکھ گالیاں دیں، کیونکہ میں نے ان کو جوڑ دیا، میرے اللہ نے مجھے جوڑ دیا. اللہ جو میرے اندر ایک پیس کریٹ کرے گا. میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں، میں نام نہیں لوں گی کہ کس رشتے نے مجھے ایسے کہا تھا. وہ مجھے بہت زیادہ ٹیز کر رہی تھی، بڑا ٹیز کیا انہوں نے مجھے نا. ایٹ دا اینڈ پتا انہوں نے تنگ آ کے کیا کہا تھا مجھے؟ کہتی ہیں کہ ابھی تک شادی اس کی اتنا عرصہ ہو گیا ہے. کیونکہ میں بالکل ایسے ہو گئی تھی جیسے مجھے پہ کوئی اثر ہو ہی نہیں رہا. آئی واز جسٹ اسمائلنگ نا. پیچھے وہ بولے جا رہی تھی اور میں اسمائل کرے جا رہی ہوں. ایٹ دا اینڈ سی سیڈ کہ اتنا عرصہ ہو گیا اس کی شادی کو، ابھی تک ویسے کی ویسی، جیسی لے کے آئی تھی ویسی کی ویسی. تو مجھے اب سمجھ نہیں آئی کہ میں یار اب ہنسوں کہ میں روؤں. ٹھیک ہے، اور میں اور زیادہ اسمائل کرنے لگی کہ یار الٹیمیٹلی میری تعریف ہوگی. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ لیٹ دیم سے، جو کہتا ہے، میرے ابو اکثر کہتے ہیں وہ اس کا منہ ہے نا اس کو بولنے دو، تمہارا منہ ہے تم بول لینا. تو ان کے کہنے کا مطلب ہے جس کا منہ ہوتا ہے وہ ویسا ہی استعمال کرتا ہے نا. تو ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑا تنگ کرتے ہیں، تو میں کیا کروں نا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا برداشت کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک تیری جان میں جان ہے.
ٹھیک ہے, خون کے رشتوں کی بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور صحابی آئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں اپنے خون کے رشتوں کو جو ہے بہت زیادہ برداشت کرتا ہوں, بہت زیادہ برداشت کرتا ہوں. میں ان کو جو ہے مطلب وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ اچھا کرتا ہوں, لیکن وہ پھر بھی میرے ساتھ برا کرتے ہیں, کیونکہ خون کے رشتوں میں بیٹا ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ ایک نیچرل چیز ہے, اگر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں تو یو ول کم ٹو نو, اور یہ آپ کو نظر بھی آتا ہوگا یہ چیزیں, کہ باہر کے لوگ اتنا تنگ نہیں کرتے جتنا اپنے تنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو ویسا ہی کر رہا ہے جیسا تو بیان کر رہا ہے, کہ مطلب وہ تیرے ساتھ برا کرتے تو پھر بھی ان کے ساتھ بدلے میں اچھا کرتا ہے, تو اللہ قیامت تک تیرے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو تیری حفاظت کرتا رہے گا. تو بیٹا ہمیں ہمارا دشمن اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور اگر اللہ نے صرف اتنی سی بات کے پیچھے میرے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیا جو مجھے ڈائریکٹ کر رہا ہے, تو بیٹا اس سے زیادہ آنر کی اور کیا بات ہوگی. سوچیں, جس کو اللہ جوڑ دے کیا اس کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ اور جس کے ساتھ اللہ ایک نائب, ایک فرشتہ مقرر کر دے, کیا اس کے راستے کبھی خراب ہو سکتے ہیں؟ پوری دنیا کٹھی ہو جائے, مجھے ہلا نہیں سکتی میری جگہ سے. اگر میرا اللہ میرے ساتھ ہے, اس کا خون میرے ساتھ ہے, ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن کیا ہے بیٹا, یہ ساری باتیں ہوتی ہیں ایمان کی. ایمان والوں کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. کیوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے منہ پہ جب زبان پہ جب رکھا جاتا تھا نا کوئلہ, اور وہ احد احد کیوں کہتے تھے؟ ایمان تھا. انہوں نے رائٹ ڈائریکشن تو اللہ کی نہیں چھوڑی تھی. ایک ہم ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا تو ہم اس کے ساتھ 2 اور برے کر دیتے. ان کو پتا تھا دیٹ از دا رائٹ ڈائریکشن, ان کا ایمان تھا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اور جب حضرت بلال حبشی سے پوچھا گیا کہ بلال تمہارا اللہ کدھر ہوتا ہے جب تمہاری زبان پہ جو ہے وہ کوئلہ رکھا جاتا ہے اور تمہیں ریت پہ چت لٹا دیا جاتا ہے, تو بلال حبشی کہتے ہیں, حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ, کہ جب ہم بازار جاتے ہیں تو ہم ایک مٹی کا برتن اس کو ٹھوک کے چیک کرتے ہیں کہ وہ کچا ہے کہ پکا ہے. میرا رب ابھی مجھے چیک کر رہا ہے کہ بلال کچا ہے کہ پکا ہے. تو یہ ایمان کا لیول ہوتا ہے. بندے کے ساتھ جو برا ہو رہا ہوتا ہے ایکچولی اللہ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے. اللہ ہماری زندگی میں ایسے لوگ لے کے آتا ہے اور وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کچے ہیں کہ پکے ہیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں آگے جا کے بڑے بڑے ٹاسک بنائے دے گا. اللہ ہمیں لیڈرز بنائے گا دنیا کا, اللہ ہمیں پائنیئر بنائے گا دنیا کا. کس کو شہرت اچھی نہیں لگتی, کس کو بلندی اچھی نہیں لگتی؟ کیا بلندی ایسے مل جائیں گی؟ کیا عبدالستاری تھی کوئی بھی ایسے ہی بن جائے گا؟ کیا کوئی بھی جنید جمشید ایسے ہی بن جائے گا؟ کوئی مولانا طارق جمیل ایسے ہی بن جائے گا, یا ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایسے ہی بن جائے گی؟ انہوں نے بھی بڑے پاپڑ بیٹے ہوں گے. ایسے ہی نہیں ہے. قاسم علی شاہ بھی ہر کوئی نہیں ہوتا. پائنیئرز ہے نا یہ. تو بیٹا دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے سوچ بھی تو لیڈرز والی چاہیے نا. دل جگرا بڑا بڑا ہونا چاہیے نا. گالی کھانے کا جذبہ بھی تو ہو نا, پھر پتھر کھانے کا حوصلہ بھی تو ہونا چاہیے. سب کچھ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. ٹھیک ہے, کانٹے ہیں اس کے اندر, کانٹوں کو ایکسیپٹ کریں گے تو زندگی گزرے گی. ٹھیک ہے, چلیے جناب, اینی کویسچن کلاس؟ تو آج سے ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, نبھانا ہے ان کو. ٹھیک ہے, ان کی اچھی پہ بھی کر کے تو دیکھیں, ان کو گفٹس دینا شروع کر دیں, اپنی ایفرٹس ان پہ لگا دیں, اپنے پیسے ان پہ خرچ کریں. ینفقون کون ہے؟ خرچ کرنے والے. للمتقین کی ایک نشانی ہے, آخری نشانی, وہ خرچ کرتے ہیں. خرچ موبائلوں پہ نہیں کرتے ہوتے, وہ کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ سفائر کے کپڑوں پہ نہیں, رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں, خون کے رشتوں پہ خرچ کرتے ہیں, اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں. ان کو ینفقون کہتے ہیں. للمتقین وہی ہیں جن کو ہدایت ملنی ہے. ٹھیک ہے, تو بیٹا یہ ہمارے رشتے ہیں, ان پہ حق ہے. ہمارے شوہر کے رشتوں کا ہم پہ حق ہے. ہم نے اس کی, جیسے میرے ابو کہتے تھے, بیٹا پہلا حق تیری ساس کا ہے تیرے شوہر پہ. جب بھی وہ کچھ مانگے نا, اٹھا کے ان کو دے دینا, کیونکہ پہلا حق اس کا ہے. تیرے میاں کی ساری کمائی تیری اس کی ماں کی ہے. یہ میرے ابو مجھے کہتے تھے. اور تو نے ان 2 رشتوں کے بیچ میں نہیں آنا. پہلے وہ بیٹا ہے, پھر تیرا شوہر ہے, یہ مائی فادر. ٹھیک ہے, تو بیٹا اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جائے, یہ سوچ آ جائے, تو
बहुत सारे मसले मसाइल हल हो गए, बोलते रहने दें अगर कोई बोलता है तो, ठीक है। अब माँ बाप को भी तो बर्दाश्त करते हैं ना, वो भी तो सख्ती करते हैं ना हम पे।